الیکٹرانک میل آبجیکٹیوز. اس سیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ الیکٹرانک میل کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، یہ کیسے بنائی جاتی ہے اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹروڈکشن. انٹرنیٹ کے ذریعے ہم مختلف ویب سائٹس کو دیکھنے اور ان میں مختلف انفارمیشن کو ڈھونڈنے کے علاوہ ایک اور بہت کارآمد فیچر ای میل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ قدیم وقتوں میں اور آج بھی لوگ ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے لیے کاغذ پر لکھے خطوط کا سہارا لیتے ہیں۔ اس طریقے سے خطوط ایک لیٹر باکس سے کلیکٹ کر کے پوسٹ آفس تک پہنچائے جاتے ہیں اور وہاں سے دیے گئے ایڈریس تک ڈیلیور کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اس میں ایک عام سے خط کو پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یعنی انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ زیادہ تیزی سے پہنچانے کے لیے نت نئے طریقے سوچے گئے، مثلاً فیکس، ٹیلی گرام، ٹیلی فونز، ای میل وغیرہ۔ ان میں آج کل بہت زیادہ استعمال ہونے والا آسان، سستا اور تیز ترین طریقہ ای میل ہے۔ ای میل الیکٹرانک میل کا مخفف ہے۔ ای میل سے ہم گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی پکچر، میسج یا کسی بھی قسم کی انفارمیشن دنیا کے کسی بھی کونے میں بھیج سکتے ہیں۔ ای میل اصل میں عام خط کی طرح ہے، مگر فرق یہ ہے کہ یہ کی بورڈ کی مدد سے کمپیوٹر پر لکھی جاتی ہے اور انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پر منتقل کی جاتی ہے۔ ای میل اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور کلیگز کو میسیجز بھیجنے کا آسان، تیز اور بہت اکنامیکل طریقہ ہے۔ ای میل کو بھیجنے یا وصول کرنے کے لیے آپ کو علیحدہ سے کوئی پیمنٹ نہیں کرنا پڑتی، اس میں آپ کو صرف انٹرنیٹ استعمال کرنے کی فیس دینی پڑتی ہے۔ ای میل کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ میسیج کو جب چاہیں بھیج سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ یعنی اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کمپیوٹر کو آپ میل بھیج رہے ہیں وہ آن ہو، اگر دوسرا کمپیوٹر آف بھی ہے تو بھی آپ کا میسج دوسرے کمپیوٹر کے میل باکس میں سیو ہو جائے گا۔ ای میل سرور۔ ای میل کو تفصیل سے سیکھنے اور اس میں کام شروع کرنے سے پہلے ہم ای میل کے کمپوننٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی ای میل میسج ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو بھیجتے ہیں تو اس وقت ای میل کلائنٹ SMTP اور POP3 سرور کو استعمال کرتے ہیں۔ آئیے انہیں ڈیفائن کرتے ہیں۔ ای میل کلائنٹس وہ پروگرام ہیں جو ای میل میسیجز کو لکھنے، بھیجنے اور ریسیو کرنے اور پڑھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ مشہور ای میل کلائنٹس میں جی میل، کمیونیکیٹر، ہاٹ میل، یاہو وغیرہ شامل ہیں۔ SMTP سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول کا مخفف ہے۔ یہ ای میل میسیجز کو انٹرنیٹ کے ذریعے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں بھیجنے کا پروٹوکول ہے۔ POP3 پوسٹ آفس پروٹوکول کا مخفف ہے۔ SMTP کے ذریعے جو میسج بھیجے جاتے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے POP3 سرور استعمال ہوتا ہے۔ ای میل کلائنٹ پروگرام POP3 سرور کے ذریعے نئے ای میل میسیجز کو ریسیو اور ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ای میل میسیجز بھیجے جاتے ہیں تو کن سٹیپس سے گزرتے ہیں۔ جب ہم کوئی ای میل بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ای میل کلائنٹ استعمال کر کے ای میل میسیج لکھتے ہیں اور اسے سینڈ کرتے ہیں۔ ای میل کلائنٹ اس میسج کو SMTP سرور پر بھیجتا ہے اور اگر ریسیور لوکل ہے تو وہ ای میل میسج POP3 سرور کو بھیجا جاتا ہے۔ ریسیور کمپیوٹر جب چاہے POP3 سرور سے ای میل میسج کو ریسیو کر لیتا ہے۔ اگر ریسیور کمپیوٹر لوکل نہیں ہے تو SMTP سرور آپ کے ای میل میسج کو ریسیور کے SMTP سرور پر ٹرانسفر کرتا ہے۔ پھر ریسیور کے SMTP سرور سے یہ میل POP3 سرور کو ٹرانسفر کی جاتی ہے، جہاں سے ریسیور کمپیوٹر اس ای میل میسج کو ریسیو کر لیتا ہے۔ ای میل ایڈریس۔ اس سیکشن میں ہم ای میل ایڈریس کے اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں۔ ہم ای میل ایڈریس کو ایک مثال کے طور پر سمجھتے ہیں۔
جب ہم کسی کو خط لکھتے ہیں تو خط کے لفافے پر اس شخص کا پتہ لکھا جاتا ہے جس کو خط بھیجنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم ایک ای میل میسج لکھتے ہیں تو اس کو لکھنے کے بعد یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ اس میسج کو کس ایڈریس پر بھیجنا ہے۔ اس ایڈریس کو ای میل ایڈریس کہتے ہیں۔ مثلا یہ ایک ای میل ایڈریس ہے۔ آئیے اب اس ای میل ایڈریس کے اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں۔ کسی بھی ای میل ایڈریس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ان دونوں حصوں کو @_ کے سمبل سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں یوزر نیم ہوتا ہے۔ یہ وہ نام ہوتا ہے جس سے اس شخص کا ای میل سافٹ ویئر میں اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ مثلا اس مثال میں یوزر کا اس نیم سے اکاؤنٹ ہے۔ یہ نام آپ کا اپنا دیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی یوزر نیم دے سکتے ہیں۔ دوسرے حصے میں اس ویب سائٹ کا URL دیا جاتا ہے جس میں یوزر کا ای میل اکاؤنٹ ہوتا ہے، جیسے yahoo.com اور vu.edu.pk وغیرہ۔ مثلا ان ای میل ایڈریسز میں یہ یوزر نیم ہے اور یہ ویب سائٹس کے URL ہیں جہاں ان یوزرز کے اکاؤنٹ ہیں۔ کریٹنگ ای میل اکاؤنٹ۔ جب بھی ہم کسی پروگرام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اس میں اکاؤنٹ ہو۔ یعنی ہمارے پاس ایک نام اور خفیہ کوڈ ہونا چاہیے جس کی مدد سے ہم ای میل میسیجز کو سینڈ، ریسیو اور ریڈ وغیرہ کر سکیں۔ آئیے اس سیکشن میں ہم بہت استعمال ہونے والی ویب سائٹ یاہو میں ای میل اکاؤنٹ بنانا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم براؤزر کے ایڈریس بار میں mail.yahoo.com کو ٹائپ کرتے ہیں۔ چونکہ ہم پہلی دفعہ اپنا ای میل بنا رہے ہیں اس لیے اب ہمیں جو اسکرین نظر آ رہی ہے اس میں سائن اپ پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ فارم اوپن ہو گیا ہے۔ یہاں پہلے باکس میں جہاں فرسٹ نیم لکھا ہوا ہے ہم نے اپنے نام کا پہلا حصہ ٹائپ کرنا ہے، جیسے ہم یہاں یہ نام ٹائپ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے باکس میں لاسٹ نیم لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے ہمیں اپنے نام کا دوسرا حصہ لکھنا ہے۔ ہم یہاں یہ نام ٹائپ کر دیتے ہیں۔ اب اس سے آگے والے باکس میں جس نام سے ہم اپنا ای میل بنانا چاہتے ہیں ہم یہاں پر وہ نام لکھیں گے جیسا کہ ہم یہ نام ٹائپ کر رہے ہیں۔ اب ہم نے پاس ورڈ میں وہ خفیہ کوڈ بتانا ہے جس کی مدد سے ہم ای میل اکاؤنٹ کو دوبارہ ایکسیس کر سکیں۔ جو پاس ورڈ ہم یہاں لکھ رہے ہیں اسے اپنی یاد دہانی کے لیے کہیں نوٹ کر لینا چاہیے، ورنہ اگر بھول گئے تو ای میل کو ایکسیس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں اس باکس میں وہ ہمیں اپنا موبائل نمبر بتانا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر اپنا پاس ورڈ بھول جاتے ہیں تو آپ کے موبائل نمبر کے ذریعے ضروری معلومات مثلاً کوڈ وغیرہ دی جا سکیں۔ یہاں سے اس ایرو پر ہم کلک کر کے اپنے ملک یعنی پاکستان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کنٹری کوڈ لکھا ہوا آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا موبائل نمبر ٹائپ کریں۔ ہم یہاں ایک فرضی نمبر ٹائپ کرتے ہیں۔ اگلی معلومات تاریخ پیدائش کی ہیں۔ ہم یہاں سے پیدائش کا مہینہ، دن اور سال منتخب کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے ہم فی الحال جینڈر کے حوالے سے میل کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم کنٹینیو پر کلک کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ تمام انفارمیشن ڈیٹا بیس میں سٹور ہو جائیں۔ اس طرح ہمارا ای میل یاہو کی ویب سائٹ پر بن گیا ہے۔ اب جب بھی ہم یاہو میل پر ای میلز وغیرہ کو چیک کریں گے تو اس کے لیے پہلے mail.yahoo.com کی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے۔ ہمارے سامنے پھر وہی شروع والی اسکرین آ گئی ہے۔ اس دفعہ ہم ان باکسز میں یاہو یوزر نیم اور پاس ورڈ بتا کر ای میل میسیجز کو ریسیو اور سینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس طرح کسی بھی ای میل پروگرام میں اپنا ای میل اکاؤنٹ بنا کر اس کی مختلف سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میل باکس۔ اس سیکشن میں ہم ای میل سافٹ ویئر میں آنے والی میلز کو اوپن کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی لیٹر موصول ہوتا ہے تو پہلے ہم اسے کھولتے ہیں، پھر اس لیٹر کو نکالتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں۔
بالکل اسی طرح جب ہمیں کسی ای میل پروگرام میں کوئی ای میل موصول ہوتی ہے تو اس کو بھی پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے. آئیے اسے سیکھتے ہیں. مثلاً آپ کے سامنے اس وقت یاہو کا ای میل والا پیج اوپن ہے. ہم اس میں ای میل میسیجز کو پڑھنے کے لیے ان باکس میں موجود اس میسج پر کلک کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ پیج کھل گیا ہے جس میں ہم اس میسج کو پڑھ لیتے ہیں. نیکسٹ میسج کو پڑھنے کے لیے ہم ان باکس پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی میسج پر کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں. جب ہم یاہو میں ان باکس کے کسی میسج کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سیکشن نظر آتے ہیں. سب سے اوپر یہاں پر سبجیکٹ کے سیکشن میں اس میسج کی شارٹ ڈسکرپشن ہوتی ہے. اس کے بعد اس حصے میں اس شخص کا نام ہوتا ہے جس نے میسج بھیجا ہوتا ہے. ہم اس نام پر ماؤس پوائنٹر لے کر جاتے ہیں تو اس شخص کا ای میل ایڈریس ظاہر ہو گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. نیچے 2 کے آگے ہمیں اس میسج کے ریسیپینٹ کے ای میل ایڈریس نظر آتے ہیں جن کو یہ ای میل بھیجی گئی ہوتی ہے. 2 کی نیچے والی ونڈو میں ہمیں اس میسج کے کانٹینٹس نظر آتے ہیں. اس میسج کو پڑھ کر ہم بھیجی گئی میل کا مقصد جان سکتے ہیں. میسیجز پڑھ لینے کے بعد ہمیں اپنے اکاؤنٹ سے سائن آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی اور آپ کے میسیجز نہ پڑھ لے. اس کے لیے ہم اوپر یہاں اس نام پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کر آتے ہیں. اب جو ڈراپ ڈاؤن لسٹ اوپن ہوئی ہے اس میں سے سائن آؤٹ پر کلک کرتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارا میل باکس بند ہو گیا ہے. سمری: اس لیسن میں ہم نے پڑھا کہ ای میل سرور کتنی قسم کے ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں. ہم نے سیکھا کہ ای میل ایڈریس کیسے بنایا جاتا ہے اور میل باکس میں میسیجز کو دیکھنے کا طریقہ بھی سیکھا.